بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک براہ راست ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں ایک ٹاپک پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنے علماء سے، مہمان شخصیات سے ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لائیو کالز، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں پروگرام کا فارمیٹ کو بڑے اچھے طریقے سے، لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور سوالات جو بھی آپ لوگوں کے ہوں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور علماء پھر آپ کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو ہمارے مختلف پروگرامز میں۔ حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، کل کا پروگرام بھی یقیناً جو آپ نے دیکھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کل بھی الحمدللہ گفتگو ہماری رہی، اور گفتگو میں جو ہمارے ساتھ شریک تھے حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے۔ آپ سوال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ استخارے کے اعتبار سے رہنمائی اکثر ہوتی رہتی ہے، اور 2-3 چیزیں جو پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ تقریباً ہم بتاتے ہی رہتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لائیو کیجئے، آپ کو وظائف انشاءاللہ جو بھی مسئلہ آپ کا ہوگا اس کے اعتبار سے بتائے جائیں گے۔ خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور لائیو سٹریم کے ذریعے بھی آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ استخارے میں پروگرام لائیو میں چونکہ مکمل جو ہے وہ استخارہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، چونکہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کالرز اور مزید بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران پروگرام وظائف بتائے جائیں، یا جتنی آپ کو رہنمائی آپ کی جائے اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں ڈیٹیل کے لیے تو آپ ضرور جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تمام آیات سے جو انتخاب کرتے ہوئے مختلف جو ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، 2-3 چیزیں ہیں جو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کل ہم نے کہا کہ جب تک یہ معاملات آسانی کی طرف نہیں جاتے ہیں اور کچھ ریلیف اس انداز میں ہمیں نظر نہیں آتا، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا حصہ سمجھتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری سمجھتے ہوئے ہر روز اپنے ان سیلاب متاثرین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو اس میں مبتلا ہوئے اور جان کی بازی سے بھی وہ ہاتھ گئے، اور اس کے علاوہ ان کے جو نقصانات ہوئے، جو سارے معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم گزارش کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتا ہے، جو مخیر حضرات ہیں جن کو پروردگار عالم نے عطا کر رکھا ہے، یقیناً ان کو چاہیے کہ وہ عملی طور پہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ تو یہ انشاءاللہ بھی پیغام ہمارا ہر روز جاری رہے گا اپنے تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک۔ اس کے علاوہ پروگرام استخارہ ہے، تو استخارے کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اپنے علماء سے ہماری رہے گی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سی پڑھائی کرتے ہیں، بہت سے وظائف کرتے رہتے ہیں، ایون کہ تقریباً جو ہے وہ پنجگانہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے وہ لوگ پڑھائی میں رہتے ہیں، لیکن مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ٹینشنیں ہیں، گھریلو معاملات ہیں، چیزیں درست ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو رہنمائی بہت ضروری ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پڑھائی اور وظائف کے لیے، یا پھر نارمل طریقے سے جو لوگ اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، شب و روز اس کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر کوئی رہنمائی کسی ایسی شخصیت سے، علماء سے، اور ایسے صوفی بزرگ سے
لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو آج کے پروگرام میں کریں گے. گفتگو کے لیے سب سے پہلے آغاز کریں گے مفتی قیصر شہزاد صاحب سے. آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز فرمائیے. بسم اللہ مفتی صاحب. بہت شکریہ ابوبکر بھائی، آپ سلامت رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیز سامعین، سب سے پہلے جو پہلی بات کی ابوبکر بھائی نے، ملک پاکستان اس وقت ایک بڑی مصیبت میں ہے. ہمارے اہل وطن، ہمارے پاکستانی بہن بھائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں. انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور ایسے ہی صورتحال میں ہمارا جذبہ حب الوطنی، ہمارا ایثار کا جذبہ، ہمارا اخوت کا جذبہ جو ہے اس کو بیدار ہونا چاہیے، ہمیں اسے کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جیسے مضبوط کرتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن کو مضبوط کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے سب جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں. جیسے جسم کا ایک عضو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا بدن اس کے لیے دعا کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری اخوت کی جو ہے وہ مثال ہونی چاہیے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی مسلمان سے، مومن سے ایک تکلیف جو ہے وہ دور کی دنیا کی، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی جو ہے وہ 70 تکلیفیں دور فرمائے گا، جس کی ایک تکلیف کی جو مقدار ہے وہ دنیا کے احد پہاڑ جتنی جو ہے وہ ہے. تو اسی سامعین، آئیے آگے بڑھیں. اپنے اہل وطن کی اس تکلیف میں ان کا احساس کرتے ہوئے، جن کے گھر بار جو ہے وہ بہہ گئے، جن کے کاروبار، جن کی فصلیں، جن کی اولاد بچے تک جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، آئیے ان کا ہم جو ہے وہ سہارا بنیں، ان کے دستے بازو بنیں. ان کے لیے ہم دل کھول کر جتنی بھی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ریاست پاکستان کر رہی ہیں، صوبائی وفاقی حکومتیں کام کر رہی ہیں، ہم دست و بازو بنیں ان کے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھامیں اور ان کی جو ہے وہ سپورٹ کریں. اسی علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جو اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائیے. ہمیں بےتابی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ان تک اپنی امداد پہنچانی چاہیے. کالرز کا سلسلہ بھی ساتھ میں ہے مفتی صاحب، اس کا بھی آغاز کریں گے اور گفتگو بھی ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ذکیہ نیازی لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی، میرا نقصان ہو جاتا ہے. میں علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں آیت الکرسی کس مقدار میں پڑھوں، یا تعداد پڑھوں یا کوئی وظیفہ کروں؟ میں اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہ رہی ہوں. میں کثرت سے پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. نقصان سے مراد مطلب کس قسم کا نقصان، تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ ہمارے نقصان، میں نے علامہ صاحب آپ کو 3-4 دن پہلے فون کیا تھا، میرا سامان غائب ہو جاتا، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تالے چابی کے اندر. میں آیت الکرسی پڑھنا. ٹھیک. بہت شکریہ جی میری بہن، جزاک اللہ. سوال آپ کا جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، رہنمائی انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. بس اسی سوال سے جو میں نے ابھی سوال کیا آغاز میں اپنے پروگرام کے، کہ بہت سے لوگ اکثر خود سے بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. اسی اعتبار سے بہن نے بھی سوال کیا ہے، تو مفتی صاحب انشاءاللہ ان کا جواب ضرور دیں گے، لیکن تفصیل سے آپ کا ہم جواب انشاءاللہ میری بہن شامل کریں گے. ایک بریک ہمیں یہاں پہ لینی ہے، وقفے واپس لوٹتے ہیں، آپ کا جواب شامل کیا جائے گا. پروگرام کو مزید انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ سوال کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. استخارے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا ہماری بہن کا، اور نقصان ان کو مالی طور پہ ہوتا ہے جس طرح انہوں نے بتایا، اور شاید انہوں نے 2-3 دن پہلے بھی کال کی تھی، ان کی رہنمائی کی گئی تھی، لیکن وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے یا ورد کی صورت میں
وہ کرنا چاہتی ہوں، کیا وہ میں کر سکتی ہوں یا پھر کچھ اور میرے لیے بہتر ہے، وہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ میں گزارش کروں گا علامہ جناب عبداللہ ثاقب صاحب سے کہ آپ ہماری بہن کی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انٹرو میں ابو بکر بھائی آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ خود سے پڑھنا یا کسی سے اجازت لے کے پڑھنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ خود سے جو پڑھتے ہیں یقیناً قرآن مجید کی آیات کی برکات اس سے کوئی انکار نہیں، وہ آپ کو ضرور میسر آتی ہیں، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے جب پڑھا جاتا ہے تو پھر علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی اجازت لے کے کسی سے پھر عمل کیا جائے تو اس میں زیادہ فوائد جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی شریف جو بہن پڑھنی چاہ رہی ہیں تو اگر یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو یہ 5 نمازوں کے بعد جب 11 بار پڑھیں گی تو 55 بار ٹوٹل یہ دن میں ہو جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا جو یہ نقصانات ہیں، جو ان کے چیزیں غائب ہونا ہے یا چیزیں ان کی جو اٹھا لی جاتی ہیں، امید ہے انشاءاللہ اس سے کافی بہتری ہوگی۔ لیکن دوسری بات ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ بھی نظر رکھیں۔ سارا کچھ صرف آیت الکرسی شریف یا کسی اور وظیفے پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے چھوڑ دینا اور اپنی حفاظت اور اپنی چیزوں کی حفاظت جو ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا آیت الکرسی ضرور پڑھیے، لیکن حتی الامکان جو انسانی بس میں ہے وہ اپنی کوشش بھی کیجیے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، رہنمائی آپ کی ہماری بہن علامہ صاحب نے کی ہے اور آپ کو بتایا ہے، تفصیل سے وضاحت کی ہے اور ترتیب بھی اور طریقہ کار بھی کس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہت ہو ضرور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مفتی قیصر شہزاد صاحب جہاں پہ ہم نے بریک کی طرف ہم گئے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے آج کے پروگرام میں مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ جی آپ نے انٹرو میں ہی دو باتیں کی تھی۔ پہلا تو یہ کہ ہمارے جو سیلاب زدگان ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی امداد کے حوالے سے ہم نے بارہا درخواست کرنی ہے آپ سے، آپ کی توجہ دلانی ہے، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے مبارکہ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت دلانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم جو ہے وہ آپ کی توجہ بار بار اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہیں گے کہ اپنے جو سیلاب زدگان پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کی تکالیف کا احساس کریں، خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے محسوس کریں کہ ان کے اوپر کیا قیامت یا کیا اذیت مصیبت بیت رہی ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی ہو سکے دل کھول کر، اور اس میں قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیہ مبارکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ بات میں لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے انہیں بھیجنا ہے تو اپنے پھٹے پرانے کپڑے خدارانہ بھیجیے گا، آپ نے انہیں بھیجنے ہے تو اپنی اچھی چیزیں بھیجیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم نیکی کو ہرگز جو حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے۔ ایسے ہی ہے کہ احبہ لاخیک ما تحب لنفسک تکن مومنہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تم جو ہے وہ مومن کہلانے کے حقدار ہو۔ تو ایسے لیے ان کے لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کریں، گفٹ کریں، بھیجیں جو آپ کو پسند ہوں، جو اچھا اس میں مفتی صاحب یہ بھی ہے اکثر لوگ ابھی چونکہ صورتحال ایسی ہے اور احباب سے ملنا ملانا ہوتا ہے، ظاہر آپ کا بھی، علامہ صاحب عبداللہ ثاقب صاحب کا بھی، تو بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے انتخاب کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی رقم جو ہے یا اپنی جانب سے جو کچھ بھیجنا ہے وہ ہم کس جگہ پہ بھیجیں، اور ایک ٹرسٹ بیس لوگوں کا جو ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی بڑی دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی فرمائیے گا، ساتھ میں وضاحت کیجیے گا کہ جو بھیجنے والا ہے جس نے اپنی جانب سے یہ قدم اٹھایا ہے اس کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی آئے گی اگر اس کا وہ صحیح اور مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے؟ یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی ساتھ فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، جس شخص نے اپنی نیت کر کے اپنا مال جو خرچ کر دیا اس کی طرف سے تو یقیناً وہ ادا ہو گیا۔ اب اگر وہ بددیانتی کا مرتکب وہ شخص ہوتا ہے جس نے جو لیا ہے، جس نے جو ہے کلیکٹ کیا ہے، جو وکیل بنا ہے، جو امین بنا ہے، تو امانت میں خیانت اس نے کی، اگر خدا نخواستہ وہ کرتا ہے، جس نے جو چیز لی ہے، دینے والے کو اس کا اجر یقیناً اللہ کے
یہاں جو ہے وہ پورا ملے گا، لیکن جو پہنچانے والا ہے اس نے اگر اس میں خیانت کی تو وہ خیانت کا مرتکب ہوا، وہ اس کی سزا کا اور جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن دینے والے کو اس کا اجر یقیناً ملے گا، پورا ملے گا۔ اصل میں چونکہ ہوتا ایسے ہے کہ بہت سے حالات چونکہ اس وقت سب کے سامنے ہیں اور لوگوں کا جوش اور جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب سے میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ یہ چونکہ علامہ صاحب لوگوں کا جوش ایسا ہے، جذبہ ایسا ہے، الحمدللہ ایسے بھی ہمارے حضرات ہیں کہ جنہوں نے بہت دل کھول کے اور بہت خاموشی سے لوگوں کی مدد کی ہے، تو اس میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت آرام سے بہت خاموشی سے یہاں سے دیں اور دوسری طرف سے کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایسے بھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اسی لیے یہ بھی رہنمائی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا انتخاب بھی اپنے جانب سے انسان نے کوشش تو کرنی ہے کہ وہ مستحق، ایسے نہیں ہے کہ آپ بس کسی کو اٹھا کر کچھ بھی دینا چاہیں تو آپ دے دیں، یہ تھوڑی سی جدوجہد اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ تھوڑا سا؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے مستحق تک پہنچنے کی، اور اگر ظاہر انسان ہے، ہم پوری طرح تحقیق یا اتنا وہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس میں اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو انسان جس نیت سے عمل کر رہا ہے وہ نیت یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور انسان کا وہ عمل اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں یقیناً درجہ قبولیت کو پا لیتا ہے۔ اور اگر غیر مستحق بندہ اس چیز کو لے لیتا ہے تو مجرم وہ کہلائے گا کہ جس نے کسی اور کا حق مارا اور اپنی اس نے وہ جو حق نہیں تھا وہ لے لیا غلط طریقے سے۔ لیکن دینے والا جو ہے وہ اگر غیر مستحق کو بھی دے دیتا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پورا ہے، جیسے کہ مولانا مفتی صاحب نے ابھی وضاحت فرمائی کہ دینے والا جب ڈونیٹ کر دیتا ہے تو اس کو اس کا اجر اسی وقت مل جاتا ہے۔ اب وہ اس وکیل اور امین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پوری طرح دیانت کے ساتھ آگے پہنچا دے۔ اس کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اس وقت بہت سی تنظیمات ہماری جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جیسے اخوت والے ہیں ثاقب صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا کام وہ پورا سال کرتے رہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے تو وہ میدان عمل میں نکلتے ہیں، پورا سال ان کی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح عیدی والے ہیں، اسی طرح آپ کے یہ سیلانی والے ہیں جو پورا سال اس خدمت خلق میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں، ہر لحاظ سے وہ لوگوں کی خدمت میں پیش ہیں۔ المصطفیٰ والے ہیں، اسی طرح الخدمت جماعت اسلامی والے، وہ بھی اسی طرح ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کا بڑا اچھا نیٹ ورک ہے، اس حوالہ سے کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے انہیں دیکھا۔ اسی طرح تحریک لبیک اس دفعہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، وہ بھی آگے آئی ہوئی ہے۔ دیگر جتنی ہماری تنظیمات ہیں، مذہبی لوگ جو ہیں، کیونکہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں یہ چونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا بنسبت دوسرے طبقات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جس بندے کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں اس عمل کا جو میں نے کرنا ہے، تو پھر یقیناً وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بہت سی تنظیمات، یہ ایک شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے جو آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس خیر کے کام سے روکا جائے کہ پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ خود نہ کھا جائیں، یہ ایسے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے دل سے نکال دیجئے۔ جس وقت آپ نے اپنے ہاتھ سے پیسے دے دیے نیت کر کے سیلاب زدگان کی، آپ کی نیکی لکھی بھی گئی اور آپ کا ثواب بھی آپ کو اسی وقت مل جائے گا۔ اب آگے والے کی ذمہ داری ہے جس کے آپ نے حوالے کر دیا کہ وہ اس امانت کو کیسے پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو ہماری جاری ہے اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ایک دو چیزیں اور ہیں مزید انشاءاللہ میں اپنے دونوں مہمانوں سے ڈسکس کروں گا۔ ایک بریک ہم یہاں پہ لے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استخارے کے حوالے سے آپ لوگوں کی لائیو کال بھی شامل کر رہے ہیں۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے، اور امداد کرنے والوں کے حوالے سے جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ بھی ایک ترغیب کی صورت میں ہم اپنی جانب سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ عبداللہ ثاقب صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اور بہت سی تنظیموں کا جہاں پر آپ نے علامہ صاحب ذکر کیا اور نام لیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات چونکہ ایسے ہیں، بالکل ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جانب سے جو ہے وہ اس میدان میں اترنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس لیول پہ کام کر رہا ہے اور کون کس جو ہے وہ لیول پہ کام کر رہا ہے۔ ایک طریقہ کار اور ایک انداز اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارے جو متاثرین ہیں، جو مستحق ہیں صحیح معنوں میں، ان تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پہنچنے چاہیے، اور یہی ہم سب کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ ایک ویڈیو کل بھی دیکھی ہم نے، ایسا بھی ہے کہ جو علاقے ہیں جو سیلاب سے متاثر، وہاں کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ وہاں پر اب پہنچ چکے ہیں، جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں سے امداد آنا شروع ہوئی ہے۔ مطلب وہ وہاں کے جو بالکل ٹھیک لوگ ہیں وہ ان کو چھپا رہے ہیں جو مستحق ہیں، اور خود آگے ہو رہے ہیں۔ اور ایک دو ویڈیوز تو ایسے دیکھی ہیں کہ 2-3 ٹرکس جو ہیں وہاں پر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو لے کر گیا وہاں پر وہ نظر بالکل نہیں آیا، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں پر چھینا جھپٹی ایسی شروع ہوئی ہے، اور ایسا معاملہ جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ بہت زیادہ وہ دیکھ کر بھی دکھ ہوا ہے۔ تو یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں سے جو جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی اس تیاری کے ساتھ جائیں کہ وہ اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک طریقے سے اور ایک تنظیم کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، تاکہ وہاں پر مینجمنٹ اچھے طریقے سے ہو اور تقسیم جو ہے وہ اس کی وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ وگرنہ وہ جو 1-2 ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں شاید آپ تک پہنچی ہیں نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ، وہ بھی بڑی عجیب سا ماحول اور کیفیت وہاں کی ایسی تھی۔ تو پھر یہاں سے جب انسان دیکھتا ہے بیٹھ کر یہاں پر چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ بھی بڑا دل اداس سا ہوتا ہے کہ یہ اللہ جانے کون ایسے لوگ ہیں۔ تو بس یہ کوئی ایسا وقت آ جائے، اگر مفتی کیسر شہزاد صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، پریشانی میں مبتلا لوگ ہو جائیں، حادثات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کو بھی ضبط کا دامن نہیں جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے، اور مظاہرہ اور اظہار اچھا ہی کرنا چاہیے اس کریم کی بارگاہ میں بھی، اور اپنی جانب سے بھی کردار اچھا ادا ہونا چاہیے۔ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جی بالکل، ڈسپلن سے ہوں گے تو سب کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اگر ڈسپلن سے نہیں ہم جو ہے ان چیزوں کو کریں گے تو پھر ظاہر ہے ممکن ہے کہ جو حقدار ہیں وہ ان کو ایک بار بھی نہ ملے، اور جو حقدار نہیں ہے وہ 5-5 بار جو ہے وہ لے جائیں۔ تو اس لیے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا خوف خدا کو ملحوظہ رکھتے ہوئے یہ سمجھ کر کہ خدا نہ خواستہ اگر اس جگہ ان کے گھر بہہ گئے ہوتے، اس جگہ پہ وہ چلے گئے ہوتے، تو پھر وہ کیسے جو ہے یہ اس مال کو سمیٹنے کی کوشش کرتے۔ خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو موت جو ہے نا، موت اس سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے انسان کو ڈرانے والی، اچھی چیز انسان کو خوف خدا کی یاد دلانے والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ان جگہوں پہ جو ہے وہ پیچھے رکھ کر ان حقیقی جو لوگ مظلوم ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو خود آگے کر کے ان کی جو ہے وہ ہیلپ کریں، خود بھی ہیلپ کریں۔ ان کو اپنے گھروں میں جگہ دینی چاہیے ان لوگوں کو، جو ہمیں ایمان والوں کو، اہل اسلام کو تو جو مدینہ کی یاد تازہ کر دینی چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ قوت کا اس طرح کا پرچار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو جگہ دیں، جو آس پاس والے لوگ جو ان کے گھر بچ گئے ہیں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے جانوروں کو اگر چارہ چاہیے تو ہمیں اپنا چارہ جو ہے پیش کرنا چاہیے۔ لیکن چیزیں وہاں بھیجنے کے لیے جو درخواستیں، جہاں پہ علامہ صاحب نے بہت سی تنظیمات جو کہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ جو ماشاءاللہ کر رہی ہیں کام، ان کے نام گنوائے۔ تو بات یہ ہے بھائی، جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، جس سیاسی پارٹی سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس پارٹی کو دیں۔ سب پارٹیز کر رہی ہیں، آپ دیں، آپ نکالیں، بسوں سے باہر نکلیں۔ جس ادارے سے آپ منسلک ہیں، ماشاءاللہ بڑی عظیم درسگاہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، اس کے بھی جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جو جب زلزلہ آیا تھا اس کشمیر میں اس دور میں، اس پہ لیے انہوں نے شہید پاکستان علیہ رحمہ نے بڑی جو ہے وہ جان فشانی سے کام کیا اپنے رفقا کے ساتھ۔ اب بھی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ جو ہے اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ آپ جس ادارے سے، جس تنظیم سے، جس مذہبی تنظیم سے، جس سیاسی تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ اس کے تھرو بھیجیں، لیکن خدا را ان کے لیے کچھ بھیجیں۔ اور اس کے لیے جو بہترین چیز ہے، چونکہ ابھی ان کے گھر موجود نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایسی چیزیں بھیجیں جن کو پکانے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے، ایسی چیزیں بھیجیں جو آپ پکائے بغیر وہ استعمال کر سکیں۔ بنے ہوئے چنے ہو گئے، بسکٹ ہو گئے، خوراک ایسی جس کو پکانا نہ پڑے،
ظاہر ہے چاول گندم آٹا اس کے لیے انہیں گھر چاہیے, چولہے چاہیے, گیس چاہیے, لکڑی چاہیے, چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے. وہ نظام تو ابھی سارا دھرم بھرم وہاں کا نظر آتا ہے. ایسی چیزیں زیادہ بھیجیں. پانی کا استعمال وہاں پہ ظاہر ہے وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا, پانی جو ہے زیادہ بھیجا جائے. جتنی تکلیف دہ مناظر آتے ہیں, لوگ اپنے جانوروں کے لیے پانی جو ہے وہ تلاش کریں, جانور بھی وہ پانی نہیں پی رہے, بدبودار پانی. تو انسانوں کے لیے پانی جو ہے وہ وہاں زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جتنی یہ جو پانی والی کمپنیاں ہیں ان کو آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنے حصے کا کو 10% ہی اپنا جو ہے وہ سال کی آمدن کا جو ہے وہ نکالیں, اللہ کی راہ میں ان کے لیے دیں. جیسے کہ مطلب موبائل کمپنی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا, تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس سے شامل کرنا چاہیے. سب اگر مل کے آگے بڑھیں گے تو اتنی بڑی آفت نہیں ہے کہ ہم سنبھل نہیں سکتے, انشاءاللہ سنبھل جائیں گے. لیکن سب مل کے اگر ایک ہو کے چلیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم اس مصیبت سے بھی نکل جائیں گے. ایک اس میں یہ بھی عبداللہ ثاقب صاحب پہلو بہت حسین پہلو اس اعتبار سے نظر آتا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں, جو پریشان حال ہیں, جن کے بچے چلے گئے, جن کے ماں باپ چلے گئے, جن کے بہن بھائی بیٹیاں چلی گئیں, آنکھوں کے سامنے چلے گئے, تو ایک پہلو میرے ذہن میں آیا اس اعتبار سے, چونکہ الحمدللہ ہم ہر پہلو پر گفتگو کرتے ہیں اور اس سے بڑا اور عظیم جو ہے وہ پہلو میرا نہیں خیال کوئی اور ہو سکتا ہے. صبر کی جہاں پر بات کی جاتی ہے تو یقیناً پھر ذکر آل محمد کے گھرانے کا آتا ہے, اور اسی گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے اور اسی گھرانے کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یقیناً یہ بھی ہمارے دل میں آل محمد کی محبت کا مرتبہ و مقام و بلند ہونے کی ایک ثبوت اور ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا معاملات ہیں, اور وہاں پر کسی کو پانی کا قطرہ میسر نہیں آیا, لیکن جو عظیم قربانیاں جب آپ نے دیں تو پھر آج دنیا کسی کو جو ہے وہ اون و محمد کے نام سے جانتی ہے, کسی کو شہزادہ علی اصغر کے نام سے جانتی ہے, کسی ہستی کو شہزادہ علی اکبر کے نام سے جانتی ہے. تو یہ بھی ہمارے جو لوگ بچ گئے, جو احباب ایسے جو فیملیز, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا عظیم درس ہے زندگی گزارنے کا. کیا اس حوالے سے جی بالکل قبلہ سلطان صاحب, حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا, چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امام علی مقام تربیت یافتہ ہیں اور مخدومہ کائنات کی مبارک گود انہیں میسر آئی ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی صحبت اور تربیت ان کو میسر آئی ہے. تو ان کی زندگی یقیناً ہمارے لیے بہترین مثال ہے اس کٹھن مرحلے میں. زندگی میں جب بھی مشکلات انسان کو آتی ہیں تو یقیناً اس کی اکیلے کی مشکلات نہیں ہوتی, اس سے جڑے ہوئے, اس سے تعلق رکھنے والے سارے اس کرب اور اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ انسان گزر رہا ہوتا ہے. اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین مثال بناتے ہوئے پھر آپ کی اولاد پاک کو اور پھر آپ کے صحابہ کبار کو, پھر آگے یہ سلسلہ امت میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آج چونکہ محرم شریف کا ابھی ریسنٹلی اختتام ہوا ہے اور ماہ سفر کا آغاز ہے, تو اس میں حضرت امام علی مقام کی لازوال قربانیاں بے شک جو کہ اسلام کو بچانے کے لیے تھی, جو کہ اگر اللہ سے وہ مانگتے تو یقیناً انہیں ساری نعمتیں میدان کربلا میں میسر آتی, لیکن انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا پہ راضی کیسے رہنا ہے. اپنا سب کچھ اگر اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا بھی دیکھو تو کس استقامت اور کس جرت اور کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب پہ یقین رکھتے ہوئے کہ رب یہ جو قبول کر لے تو پھر دنیا و آخرت میں عزت ہی عزت ہے, کیسے اپنی ان قربانیوں کو پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. تو آج میں سمجھتا ہوں اہلیان پاکستان کے سامنے امام علی مقام, چونکہ پورے پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اہل بیت اطہار کی اس عظیم افراد کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو, ان کی غلامی اور ان کی وہ جو محبت ہے اپنے لیے سعادت نہ سمجھتا ہو. تو ہمیں ان کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان تمام نقصانات اور اپنے ان تمام اس وقت کے مشکل جو معاملات ہیں ان میں ہمیں ان کی مثال کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ وقت یقین کریں آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا جب ان کی وہ مشکلات اور ان کے وہ مصائب اور ان کے وہ جو اس وقت کے مسائل ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں گے. آج تو قبلہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا اور یہ بالکل بات بجا ہے, میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بندہ رو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صرف اور صرف جانوروں کو پلانے کے لیے پانی دے دیں. اللہ, تو یہ حالات ہیں. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ امام علی مقام کے صدقے میں یہ وقت نکالے گا, جلد نکلے گا اور ہماری قوم دوبارہ کھڑی ہوگی اپنے پاؤں. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. ایک بریک لے رہے ہیں جی اور وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا.